ایک اور اعتراض جو اس طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہبی لٹریچر کے اندر سے غیر اخلاقی نوعیت کی تحریریں نکال کر دلیل کے طور پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ سچا دین ہے تو کتنی کمزور اور سطحی بات فلاں فلاں کتاب میں درج ہے۔ یہ طریقہ کار تو بدقسمتی سے آج مسالک کے مابین بھی ہو گیا کہ ایک دوسرے کے مسلک کی بعد کے ادوار میں لکھی گئی کتابوں میں سے کمزور تحریریں نکال کر لاتے ہیں اور اصل شخصیات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ دہریہ اور لامذہب طبقہ یہی کچھ مذاہب کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کسی کتاب سے کمزور بات مل گئی تو اسے دلیل بنا کر بانی مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات اور وجود پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ سب سے زیادہ دلائل بائبل میں سے پیش کرتے ہیں، یعنی دین اور مذہب کو رد کرنے کے لیے اپنے زیادہ دلائل بائبل میں سے لاتے ہیں۔ بائبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے ورژن ہیں، اس کی ترتیب اور اس کی کمپائلیشن مختلف انداز میں ہوئی ہے اور کرسچن کمیونٹی خود بھی اسے تسلیم کرتی ہے، لہٰذا دہریت اور لا مذہب فکر کے حاملین کو بآسانی بائبل کی تحریروں میں سے ایسے دلائل مل جاتے ہیں جنہیں یہ غیر اخلاقی قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ طبقہ کسی تحریر کو غیر اخلاقی سمجھ کر مذہب کا انکاری ہے تو اس پر اس حوالے سے میرے ان لوگوں سے کچھ سوال ہیں۔ مذہبی لٹریچر میں موجود غیر اخلاقی تحریروں پر دہریوں اور لا مذہب کے اعتراضات کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بائبل، ہندو مت اور دیگر مذاہب کے لٹریچر سے کچھ واقعات اور کہانیوں کو بطور دلائل پیش کرتے ہیں اور ان دلائل پر اعتراضات قائم کرتے ہوئے اسلام جیسے حقانی مذہب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دلیل بھی قرآن سے نہیں لا پاتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہیں مذہبی کتابوں کا رد کرنا ہی ہے تو دلیل قرآن مجید سے لائیں، کیونکہ ان تمام مذہبی کتابوں میں سے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ضمانت دی ہے۔ انہیں اگر اللہ رب العزت کے وجود اور مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا ہے تو پھر سب سے قابل اعتماد ذریعہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، وہ یہاں سے اپنی بات کی دلیل دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنے اعتراض پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی اسلام کی بات کریں گے تو واقعاتی دلائل لائیں گے، مسلمانوں کی حرکات کو دلیل بنائیں گے، لیکن قرآن پر انگلی نہیں اٹھا سکتے اور وہاں سے ایک سطر بھی کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ جب بھی ٹیکسچول اعتراض لائیں گے تو بائبل سے لائیں گے اور جب واقعاتی اعتراض لائیں گے تو پھر مسلمانوں میں اعتراض ڈھونڈتے ہیں۔ اگر انہیں یہ کرنا ہے تو پھر انصاف کریں، ٹیکسچول اعتراض کرنا ہے تو قرآن کے متن میں سے اعتراض لائیں، اس میں سے کمزوری تلاش کریں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ضمانت عطا کی ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ باقی آسمانی کتابیں تو انبیاء کرام کی سوانح حیات یعنی بایوگرافکس ہیں، لہٰذا اگر دہریے اور لا مذہب خدا کے وجود اور ضرورت مذہب کا انکار کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید سے دلیل لائیں۔ نوجوان طلباء و طالبات اور ہر مسلمان اس دلیل کو ذہن نشین کر لے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے تو اسے کہیں کہ مجھے دوسری کتابوں کے متن ٹیکسٹ کی بات نہ کرو بلکہ قرآن سے دلیل لاؤ، قرآن کی کسی آیت کا رد کر کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی نقص، کوئی کمزوری تلاش کر کے دکھاؤ۔ جب وہ ایسا نہیں کر پائے گا تو بذات خود ان کے دلائل کمزور ہو جائیں گے۔ جب وہ کسی کتاب میں سے کوئی کمزور سطر تلاش کرتے ہیں اور اس کتاب کی ثقافت پر اعتراض کرتے ہیں تو میرا اس پر سوال یہ ہے کہ اس کمزور سطر سے خدا کے وجود کا انکار کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے؟ لکھنے والا انسان ہے، ایک واقعہ رونما ہوا۔ ان مذہبی کتب کے کئی ورژن ہیں جن میں ہر ایک نے مختلف انداز سے لکھا، تو کسی کی اس تحریر سے خدا کے وجود کا انکار کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو علوم الحدیث کی مثال سے سمجھیں کہ محدثین نے حدیث کو صحیح، حسن، ضعیف اور دیگر اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اب حدیث کی اقسام بنا دینے سے اس متن کی ثقافت تو قابل سوال ہو سکتی ہے، لیکن کیا کسی کمزور حدیث کو پڑھ کر معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے ہونے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کبھی بھیجا ہی نہیں تھا؟ کسی کی تحریر یا متن سے کسی کی ذات کا انکار نہیں ہوتا۔ دہریے جب اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کہ کیونکہ فلاں کتاب کا ٹیکسٹ یعنی متن کمزور ہے، غیر عقلی ہے، ان لاجیکل ہے، یا ہماری فہم اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے خدا ہے ہی نہیں، تو ان کی یہ بات عقلاً قبول نہیں کی جا سکتی۔ جب کسی کے بیان کی کمزوری سے کسی کے وجود کا انکار نہیں ہوتا تو کسی کتاب کی تحریر سے خدا کے وجود کا انکار کہاں سے ہو جاتا ہے؟ بس اگر کوئی دلیل کے طور پر کسی بھی مذہبی کتاب کی کمزور تحریر لاتا ہے تو وہ لکھنے والے کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اللہ رب العزت کی ذات، اس کے وجود، اس کے مالک و خالق کائنات ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام لوگ بالخصوص نوجوان اور طلباء و طالبات ان دلائل کو سمجھیں اور اپنے آپ کو عقلی طور پر پختہ کریں۔ طلباء جن اداروں اور تعلیمی درسگاہوں میں پڑھنے جاتے ہیں وہاں بے شمار ایسے فتنے اور باتیں کرنے والے لوگ ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ اگر طلباء عقلی دلائل اور دین پر اعتقاد کے حوالے سے کمزور ہوں گے تو اس طبقہ کی کمزور سے کمزور دلیل بھی انہیں بہا لے جائے گی اور ان کے عقائد کو تباہ و برباد کر دے گی۔ لہٰذا عقل، لاجک کو استعمال کریں، مطالعہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل میں اپنے دین کی محبت ضرور پیدا کریں۔ دین سے محبت ہو تو پھر دلائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں اور لاجک بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر خود ہی دین سے متنفر ہیں، دین دوری اور دین بیزاری ہے، دین قید کرنے والا لگتا ہے، تو پھر اپنے دلائل کے بجائے دوسروں کے دلائل ہی اچھے لگیں گے۔ اس صورت میں اپنے اوپر الزام اور سوال اٹھاتے رہیں، لیکن دین اور اللہ رب العزت کے وجود پر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔